فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ حضرات ذی وقار محترم سامعین و سامعات، قرائے ارض پر چند خطے ایسے ہیں جن کو مالک الملک نے 4 موسموں کی نعمت عطا فرمائی ہے، اور دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ جس خطے پر 4 موسم آتے ہیں وہ خطہ مالی اعتبار سے اور اپنی لوکیشن کے اعتبار سے دنیا کے اہم ترین خطوں میں شمار ہوتا ہے، اور جب جب موسم کے اندر تبدیلی آتی ہے ویسے ویسے انسان اپنے جسم کی حفاظت کے لیے اپنے لباس میں کچھ تبدیلیاں کرتا ہے، کچھ چینجنگز لاتا ہے۔ گرمی کے موسم میں باریک کپڑے کا استعمال کرتا ہے تو سردیوں میں یہ گرم لباس پہنتا ہے، اور اسی طریقے سے جوں کائنات کے اندر تبدیلی واقع ہو رہی ہوتی ہے، حضرت انسان کی چال ڈھال میں فرق آتا ہے، اس کے رہنے سہنے میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، اور یہ وقت کے ساتھ ماحول کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے۔ اور یہ بات ہر عقل مند بندہ سمجھتا ہے کہ گرمیوں میں کوئی بھی کمبل نہیں لیتا اور سردیوں میں کوئی بھی کاٹن یوز نہیں کرتا کہ وہاں پر سردی لگتی ہے اور یہاں گرمی لگتی ہے۔ جیسا موسم ہے ویسا لباس استعمال کریں گے تو سروائیو کر پائیں گے، ادروائز ہمارے اوپر جو مصیبت آئے گی، لوگوں نے کچھ نہ بھی کہا تو ہمارا جسم ہی اس کو قبول نہیں کرے گا۔ جیسے ایک انسان وہ اپنے ہاتھ کو آگ میں نہیں رکھ سکتا، ایسے ہی اللہ رب العالمین نے ہمارے جسموں کو اس بات کا عادی کر دیا ہے کہ ہمارا جسم اگر گرمی کی حالت میں ہے تو یہ اپنے اوپر کوئی گرم لباس برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ آپ اس کو ٹھنڈ مہیا کیجئے، اس کو ٹھنڈ کے قریب لے کر جائیے، آپ کا جسم آپ کا ساتھ دے گا۔ وگرنہ جن لوگوں کو الرجی ہوئی ہوتی ہے، جن لوگوں کو کوئی بیماری ہوتی ہے، آپ ان سے پوچھئے کہ وہ کتنی مشکل اور مشقت کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ انسان کا ماحول یہ اس کے اوپر، اس کی طبیعت کے اوپر بڑی تیزی سے اثر بھی کرتا ہے، اور اس کی طبیعت کے اندر بڑی جلدی فرق بھی لے آتا ہے۔ انسان لاکھ یہ کہے کہ میری زندگی کے اندر کوئی اتار چڑھاؤ نہیں، کوئی نشیب و فراز نہیں، اس کی زندگی میں ایک ایک لمحے کے بعد تبدیلی واقع ہو رہی ہے، یہ نہ سمجھے تو الگ بات ہے۔ لیکن دنیا کی ابتدا کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک چیز ایسی ہے جسے اسلام نے کہا کہ آپ اسے بدل نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ کو اختیار نہیں ہے۔ آپ زندگی کے ہر معاملے کے اندر اپنی مرضی کیجئے، لیکن جہاں یہ معاملہ آئے گا آپ کو کوئی اختیار نہیں، کوئی آپ کو قدرت نہیں، کوئی آپ کا جلوہ اور جلال نہیں، کوئی آپ کی پاور نہیں، کوئی آپ کی اتھارٹی نہیں کہ آپ اس کو بدل سکیں۔ اور وہ یہ ہے کہ صبغۃ اللہ، وہ اللہ کا رنگ ہے، اللہ کا دیا ہوا موسم ہے، اللہ کا عطا کردہ ماحول ہے، آپ اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتے، اگر کریں گے تو منہ کی کھانی پڑے گی۔ اور جب جب انسان نے اللہ کے رنگ کو بدلنے کی کوشش کی، جو اس نے ماحول کے اندر تبدیلی لانے کے لیے اللہ کے رنگ کے اوپر اپنا رنگ چڑھانے کی کوشش کی، تب حضرت انسان کے اوپر جو اللہ کی طرف سے عذاب آیا وہ یہ کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جس نے رحمان کے ذکر کو بدلنے کی کوشش کی، جس نے اس رنگ کے اندر یک رنگی کو چھوڑ کر 2 رنگی کو اپنایا، ہم نے اس کے اوپر ایسا عذاب
مسلط کیا کہ ہدایت اس سے چھین لی گئی اور ضلالت کے ان راستوں میں یہ چل نکلا کہ اس کے لیے گناہ بھی نیکی بن کے اس کے سامنے رکھا گیا۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، یہ آنکھوں سے دیکھنے والا، کانوں سے سننے والا ایسا نابینا اور بہرا ہوا کہ اس کو کبھی زندگی میں عقل نہ آئی کہ شیطان اس کو ضلالت کی کن کن وادیوں میں لے کر گھوم گیا۔ اور جب انسان نے کفر کی آخری حدوں کو چھوڑ دیا تو پھر آخر پہ شیطان بولا انی اخاف اللہ رب العالمین، اے انسان تیرے اپنے کرتوت تیرے ساتھ، تیری حرکتیں تیرے ساتھ، تیری ضلالت تیرے ساتھ، میں نے تجھے گمراہ نہیں کیا، میں تو پہلے جہنم کا ایندھن بننے والا تھا، میں تو تیرے رب سے یہ چیلنج کر کے آیا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے ایک ایک بندے کو گمراہ کروں گا، آگے پیچھے دائیں بائیں سے آ کر ان کے ایمان پر ڈاکے ڈالوں گا، ان کا ماحول خراب کروں گا، میں نے سب کچھ کر دیا، اب تو جانے اور تیرا رب جانے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو رب سے ڈرتا ہوں، میں تیرے ساتھ کچھ اب معاملہ نہیں کر سکتا، تو نے اپنے رب کے ساتھ کفر کر لیا، میری مراد بھر آئی اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اس کے ماحول کے اندر یہ انسان کو ماحول وہ دیتا ہے جس میں گناہ کو بھی نیکی بنا دیتا ہے۔ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، جو آدمی آپ اس کے سامنے لیمو کاٹیے اور اس کے منہ میں پانی آئے اور پھر وہ یہ کہے کہ میں فطرت کے قوانین کا انکار کرتا ہوں، اس شخص کی مثال میں تو لیجئے کہ جس نے اپنے گناہ کو نیکی سمجھا اور نیکی سمجھ کر وہ اسے کرتا چلا گیا اور اپنے گناہ کے اوپر نیکی کا لیبل لگا کر اس نے اپنے ماحول کے اندر جو بہت بڑی تبدیلی لانے کی کوشش کی کہ میں بھی چلتا رہوں، میری مرضیاں بھی چلتی رہے، میرا دین بھی چلتا رہے، میرا رب بھی مجھ سے راضی رہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، تیرے رب نے پھر یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو گمراہ ہوتا ہے وہ گمراہی کی طرف جائے گا، جو نیکی کا طلبگار ہے وہ نیکی کی طرف ہی آئے گا۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، ان کے پیچھے اپنے آپ کو کھپانے کا کوئی فائدہ نہیں، جو خود اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، تبدیلی کا نعرہ لگانے والے اور کائنات کے اندر بڑے بڑے دعوے کرنے والے ایسے لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین کا یہ قرآن کچھ خبریں دیتا ہے۔ کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، تیری زندگی کے اندر تیرے معاملات ہوں، تیری سیاست ہو، معیشت ہو یا معاشرت ہو، تیری تہذیب ہو یا تمدن ہو، تیرا کاروبار ہو یا تو اپنے گھر کے اندر ہو، تیری انفرادیت ہو یا تیری اجتماعیت ہو، تیرے گھر کا کوئی مسئلہ ہو یا تیرے وطن کا کوئی مسئلہ ہو، تیرے ایک ایک ادارے کے اندر سرکاری ادارہ ہو یا غیر سرکاری ادارہ ہو، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پورے معاشرے کے ماحول کے اوپر محمد الرسول اللہ کی بات کا رنگ نظر آنا چاہیے۔ ایک ایک عمل کے اندر اگر تو اپنے ماحول کو بدلنا چاہتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے ماحول کو اپنا لے، تیری عبادت، تیرا معاملہ، تیرا دستور حیات، تیری معیشت، تیری معاشرت، تیری تہذیب، تیرا تمدن ایک ایک کر کے بدلتا چلا جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ تو محمد الرسول اللہ کے دامن کو تھام لے اور پھر چلتا چلا جا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، حتیٰ کہ تیرے سانس روک لیے جائیں اور تیری زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ تیرے آخری وقت کو اللہ کا رنگ دے جائے۔ اور جب یہ اللہ کا رنگ بندے کو ملتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، تو پھر سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کے رنگ سے بھلا رنگ بھی بھلا کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ سے بھلا رنگ کوئی نہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس کے بندے بن جاتے، ہم اس کے در پہ آ کے اعتراف جرت کر لیتے، ہم آ کر اظہار محبت کرتے اور رب سے کچھ باتیں کر کے اس رب کو منا لیتے۔ لیکن ہوا کیا؟ مچھلی میرا بھائی جب پانی کے اندر رہتی ہے اسے پتا نہیں ہوتا کہ پانی میں رہنا ڈوبنے کا سبب ہے۔ جنات آگ کے بنے ہیں، ان کو کیا پتا ہو کہ آگ جلا کر بھسم کر دیتی ہے، اور کیڑے مکوڑے زمین کے اندر رہتے ہیں، ان کو کیا پتا ہو کہ انسان جب مرتا ہے تو وہ زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔
اپنے اپنے ماحول کے اندر یہ رہتے ہیں. آپ ذرا اپنے ماحول کے اوپر اگر غور کیجئے تو آج سے کئی سال پہلے ہمارے ہاں جو ٹی وی ڈرامے لگائے جاتے تھے اس میں کئی ایک ایسے مناظر جو ہم ماؤں بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر اگر وہ ٹی وی والے چلا دیتے تو ہماری غیرت جوش کھا جاتی تھی اور ہم اس کے اوپر بڑا وویلا مچایا کرتے تھے. اور بسا اوقات تو ریلیاں بھی نکلا کرتی تھی کہ جی ٹی وی ڈراموں کے اندر اتنا لچر پن اور فحش کام دکھائے جا رہے ہیں. ایون کہ یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر کسی نے صابن کی مشہوری دی ہے اور ساتھ میں یہ کہہ دیا ہے کہ آپ ہر چیز کو چھوڑ کر جراثیموں سے بچنے کے لیے اس صابن کے اوپر بھروسہ کیجئے، تو ہمارے بڑے ہمیں بتایا کرتے تھے کہ یہ بکواس کر رہا ہے، اصل چیز اصل بھروسہ اور توکل تو مومن اللہ پہ کرتا ہے. بیماری سے بچنا ہے تو اللہ پہ بھروسہ کیجئے، اپنے رب کے اوپر توکل کیجئے. ہمیں تو ہمارے بڑوں نے یہ سکھلایا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہی ٹی وی جس کے سامنے بیٹھ کر کے بچوں کی پرورش ہوئی، آج اس میں اگر کسی خاتون کو نہانے کے دوران میں صابن لگاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے تب غیرت بندے کی نہیں جاگتی. تب بچوں کے اوپر جو اثر پڑ رہا ہوتا ہے تب بندے کو اس کے بارے میں خیال نہیں آتا کہ میں کون سی جہنم اپنے گھر کے اندر لگا کر بیٹھا ہوا ہوں. اور پھر انسان یہ کہے کہ اولاد بے راہ روی کا شکار ہو گئی، معاشرے کے اندر بڑا لچر پن آ گیا، بڑا تفحش آ گیا ہے اور لوگ جو ہے فحاشی اور عریانی کو فروغ دے رہے ہیں. جناب ہم نے اپنے ماحول کو جیسا بنا کر رکھا ہوا ہے اس ماحول کے اندر اس طرح کے کام تو ہونے ہی. آپ ٹی وی ڈراموں کے اوپر غور کر لیجیے، کتنے ایسے ڈرامے ہیں جہاں طلاق اور خلا کے معاملات کو تروڑ مروڑ کر اسلامی تعلیمات کے خلاف کر کے سیکولرزم اور لبرلزم والے اپنی من مرضیوں کے ساتھ ان کے اندر تبدیلیاں کرتے ہیں اور اسلام کا نام دیا جاتا ہے. اور پھر اسی طریقے سے مخلوط انداز میں مخلوط دکھلایا جاتا ہے. کارٹونز کو لے لیجئے، ایک ایک چیز جو ہمارے ماحول کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے. دوسری طرف جو اسلام تھا جس نے اپنی ابتدا میں ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سجدے میں ہیں تو لوگوں نے لا کر اوجڑی اوپر رکھ دی. میرا بھائی میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ تاریخ کے اندر کوئی ایک ایسی مثال نہیں ملتی، کوئی ایسی شخصیت نہیں ملتی جس کے اوپر 17 قاتلانہ حملے ہوئے ہوں. ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لوگوں نے قتل کرنے کے لیے 17 حملے کیے، اللہ نے پھر بھی اس دین کو صحیح سالم تیرے اور میرے تلک پہنچایا. ہمارے گھروں کے اندر ہی آیا اور بدر اور حنین سے ہوتا ہوا تبوک اور احد کی جنگ لڑتا ہوا کس طریقے سے اسلام کے مجاہدین کو کاٹا گیا، کیسے یحییٰ علیہ السلام نے اس راہ حق کے لیے جان قربان کی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر تلک دیا گیا، صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، عمر رضی اللہ عنہ کو اس منبر کے پاس شہید کر دیا گیا. اسلام نے اتنی قربانیاں دی، 1400 سال گزر گئے، اسلامی تاریخ کا ایک لمبا باب آپ پڑھتے چلے جائیے. مسلمانوں کا عروج کیا تھا، ان کا زوال کیا ہوا، اور پھر وہی اسلام جس کے لیے قربانیاں دی گئی تھی آج اس اسلام کے لیے ہمارے گھروں کا ماحول اس کو جگہ نہیں دیتا ہے. ہمارا اپنا اسلام اجنبی بن کے رہ گیا ہے. وہ اسلام کہ جس نے مجھے اور آپ کو یہ سکھلایا تھا کہ گھر کے اندر داخل ہونا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہونا ہے، گھر کے اندر جانا ہے، عشاء کی نماز کے بعد کوئی بات نہیں کرنی ہے، سارے افراد سو جائیں اور صبح کے وقت اٹھ کے تلاوت قرآن ہو، اللہ رب العالمین کے لیے تہجد کے 2 نفل ہوں، پھر آپ با جماعت مرد حضرات مسجد میں آ کر نماز ادا کیجیے. ماحول کچھ تھا، لیکن جیسے جیسے ہم نے کفر کو اپنے گھر کے اندر جگہ دی، اسلام کو اجنبی کر دیا، اس وقت سے ہمارا رویہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم رمضان کے روزے رکھتے نہیں ہیں بلکہ رمضان کا مہینہ مناتے ہیں، ہم حج بھی مناتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم نماز کو بھی کبھی کبھار منا لیتے ہیں. ہم عمل کی طرف سے پیچھے ہٹ کر اعمال کو منانے کے اوپر آ چکے ہیں. ہم عید کرتے نہیں ہیں، ہم عید منا رہے ہوتے ہیں. تو جناب یہ جب سے منانے کا رویہ شروع ہوا ہے تب سے لے کر اب تک دیکھ لیجئے کہ اسلام کا اجنبی ہونا ہمارے گھروں کے اندر کتنا ہے. وہ گھر جہاں پر کبھی اسلامی رنگ ہوا کرتا تھا، سارے افراد صبح کے وقت اٹھتے تھے، ذرا غور کیجئے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ کوئی بندہ صبح کے وقت نہیں اٹھتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، اور پھر اصبح خبیث النفس، پورا دن اس کا بے برکتی کے ساتھ گزرتا ہے، شیطان کا تسلط اس کے اوپر ہوتا ہے، انسان پھر یہ رونا روئے کہ میرے گھر کے اندر بے برکتی ہے، میرے اوپر کوئی عذاب آ گیا ہے، میرے اوپر یہ مصیبت آ گئی ہے، قرآن کو یہ لیتا نہیں ہے، قرآن کو یہ پڑھتا نہیں ہے، اور آ کر جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوتا ہے ماتھے پہ بند ہے اور کوئی با اخلاق والا رویہ نہیں ہے، پھر ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ تو جناب اس کی مثال بھی لیجئے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اصحاب کہف اللہ نے ان کو سمجھ دی، ماحول موافق نہیں آیا، اپنی قوم سے ہٹ کر وہ اللہ کے در پہ چلے گئے، وہاں پر اللہ نے ان کو سلا دیا، اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، جو کتا باہر غار کے باہر بیٹھ کر اپنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ نیک ہیں تو آپ کا جانور بھی نیک بن جائے گا، اگر آپ نیک ہیں آپ کا نوکر بھی نیک ہے، اگر آپ کے اندر نیکی کا رنگ ہے آپ کے نوکر کے اندر بھی نیکی کا رنگ ہے۔ ذرا غور کیجئے، انسان کے پاس جو اس کا موبائل ہے، جو اس کا ٹی وی ہے، یہ اس کو کس رنگ میں ڈھال رہا ہے۔ ایون کہ جب ہم اس بات کے اوپر غور کرتے ہیں کہ سیل سے یا اپنے ریموٹ سے جب ہم ٹی وی کا چینل بدل رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں بدلا جاتا، ہم سب سے پہلے چیک کرتے ہیں اس کے سیل کے اندر کوئی مسئلہ تو نہیں، اس کی بیٹری کے اندر کوئی پرابلم تو نہیں۔ تو جناب اپنی بیٹری بھی چیک کیجئے کہ ہمارے اندر نیکی کی رغبت کتنی ہے اور گناہ سے نفرت کتنی ہے، ہمارا ماحول ہمیں کیا سکھلا رہا ہے اور ہم کس ماحول کے اندر پلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ بار بار یہ بات کہوں گا کہ تربیت جتنی مرضی اچھی کر لیں، آپ جس کو جتنا مرضی اچھا پروٹوکول دے دیں، جتنا مرضی اس کو اچھا قرآن اور حدیث پڑھا لیں، جب آپ اس کو مناسب ماحول نہیں دیں گے نا، اللہ کی قسم وہ تربیت کہیں نہ کہیں ختم ہو جائے گی۔ اور اس کی مثال ہے، بادشاہ نے اپنے دربار کے اندر اپنے 2 وزیروں کو کھڑا کر کے پوچھا کہ بتاؤ ماحول اچھا یا تربیت اچھی؟ ایک وزیر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، تربیت کا اثر بڑا اچھا ہوتا ہے، اب تربیت اچھی کرنے ماحول جیسا بھی ہو وہ انسان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا کہنے لگا نہیں بادشاہ سلامت، تربیت اچھی نہ بھی ہو، بندے کو ماحول بھلا مل جائے تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ بادشاہ نے کہا بھائی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، تم ایسا کرو دونوں اپنی اپنی بات کا کوئی عملی نمونہ پیش کرو، اور جو بندہ جیت جائے گا اس کو تو ہم انعام و اکرام دیں گے، لیکن جو اپنی بات ثابت نہ کر سکا اس کا بڑے دربار میں سر بھی اتار دیا جائے گا۔ وقت گزرا، 30 دن کا ٹائم ملا، 24 دنوں کے بعد وہ وزیر جس نے کہا تھا کہ تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے، تربیت اچھی کر لیں، وہ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت میں اپنی تربیت کا عملی نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دربار بلوایا گیا اور بادشاہ نے کہا کہ جناب آپ جو بھی پیش کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ وزیر نے تالی بجائی، پردہ سائڈ پہ ہٹتا ہے اور 10 بلیاں منہ کے اندر پلیٹیں لیے ہوئے اور ان پلیٹوں کے اندر موم بتیاں جل رہی ہیں، وہ لے کر آ رہی ہیں، ایک لائن کے اندر وہ چلتی ہوئی دربار کے ایک سرے سے شروع ہوئی، دوسرے سرے پہ جا کے وہ غائب ہو گئی۔ پورے دربار کے اندر تالیاں بج اٹھی کہ کیا کمال تربیت ہے۔ بادشاہ بھی متاثر ہوا، اس نے دوسرے وزیر سے کہا کہ آپ کے پاس 6 دن باقی ہیں، آپ اپنی بات کا عملی نمونہ ثابت کیجئے، وگرنہ سر اتروانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ وزیر بڑا پریشان ہوا، بات تو اس نے کر دی کہ ماحول کا تربیت کے اوپر اثر پڑ جاتا ہے، لیکن اب عملی نمونہ پیش کرے تو کیسے کرے؟ بڑے کرنی والوں کے پاس گیا، لیکن اس کی کچھ بنی نہ۔ کسی نے خبر دی کہ جنگل کے اندر ایک بابا جی رہتے ہیں، ان کے پاس جاؤ، وہ تمہارا مسئلہ حل کر دیں گے۔ یہ 2 دن کا سفر کر کے ان کے پاس پہنچا، کہنے لگا بابا جی 4 دن پیچھے باقی رہ گئے ہیں، یا تو میں اپنے گھر والوں سے مل لوں، سلام دعا کر لوں، کفن بنوا دوں، یا آپ مجھے کوئی تعویذ دھاگا دے دیں، کوئی پڑھنے کے لیے بتا دیں، کوئی ٹونا ٹوٹکا، تاکہ میں اپنی بات کو ثابت کر سکوں اور اس کو غلط ثابت کر کے میں ذرا اپنا آپ کچھ کر سکوں۔ فقیر اس کو کہنے لگا کہ بھائی تو واپس جا، آخری دن انشاءاللہ تیری فتح ہوگی۔ یہ واپس آ گیا، 30 دن گزرنے کے بعد دربار بھرا ہوا ہے، مجمع لگا ہوا ہے، اور
یہ شخص پریشان کھڑا تھا کہ اب میرا کیا بنے گا۔ اتنے میں ایک شخص، وہی فقیر، اپنے کندھے کے اوپر ایک تھیلا اٹھا کر دربار کے اندر داخل ہوا اور اس نے آ کر کہا کہ جس نے اپنی تربیت کا عملی نمونہ پیش کیا تھا وہ ذرا دوبارہ نمونہ دکھلائے۔ وزیر نے تالی بجائی اور 10 کی 10 بلیاں پھر نکلی۔ منہوں کے اندر پلیٹیں ہیں اور پلیٹوں کے اندر جلتی ہوئی موم بتیاں ہیں، کوئی ہل نہیں رہی اور کوئی کچھ نہیں ہو رہا، بغیر گرے ایک ہی لائن کے اندر وہ چلتی ہوئی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ وہ بالکل جب سینٹر میں پہنچتی ہیں، اس بندے نے آگے بڑھ کے اپنا تھیلا دربار کے بالکل عین درمیان کے اندر الٹ دیا، اس میں سے موٹے تازے چوہے نکلے اور پھر پورے دربار کے اندر بھگدڑ مچ گئی۔ بلیوں کے منہوں سے پلیٹیں کہیں چلی گئیں اور موم بتیاں کہیں پر جا کے گر گئیں، اور یہ بھاگ کر کبھی کسی درباری کی گود میں بیٹھ رہی ہے۔ تو آگے بڑھ کر فقیر بولا جناب تربیت جتنی مرضی اچھی کر لیں، ماحول کا اثر ہو ہی جاتا ہے، تو میرا بھائی آپ اپنی تربیت کو بھی دیکھیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماحول بھی دیکھیے کہ آپ کس ماحول کے اندر پل پڑھ رہے ہیں۔ اگر گھر کے اندر ٹی وی بھی ہے، گھر کے اندر موبائل بھی ہے، اور اس موبائل اور ٹی وی کا غلط استعمال بھی کیا جا رہا ہے، اس کے بعد بھی بندہ یہ کہے کہ جی میرے اندر نیکی آ رہی ہے اور میں نیکی بھی کر رہا ہوں اور ساتھ میں وہ کام بھی چل رہا ہے، تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین کو یہ نیکی اور گناہ کا ملا جلا ہونا ذرا بھی پسند نہیں ہے۔ جھکنا ہے اللہ کی طرف پورے کے پورے جھکیے، آنا ہے اللہ کی طرف پورے کے پورے آئیے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیے۔ اسلام جو ہمارے گھروں کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے، جو ہمارے گھروں میں ہمارے ہی اسلامی ناموں کے ساتھ اجنبی بنا ہوا ہے، ذرا اس کے اوپر غور کیجیے۔ اسلام گھر کے اندر داخل ہو تو کس طرح ہو؟ جس گھر کے اندر دن رات اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، جس گھر کے اندر سود کی کمائی آ رہی ہے، جس گھر کے اندر انسان کی عزت محفوظ نہیں ہے، نہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ رہتا ہے، نہ وہ اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے، نہ اس گھر سے فجر ادا کرنے کے لیے کوئی نکلتا ہے، جمعے کی کسی کو فکر نہیں ہے، نماز کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ اسلام تو ہمارے گھروں میں جب اجنبی بن گیا، میرا بھائی ذرا غور کر کے بتلائیے کہ وہ شخص جس نے 99 قتل کیے تھے، اس نے آخری وقت میں کیا کہا تھا؟ اے اللہ میں تجھ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، اور جب اس نے توبہ کی تو اس کو کسی رہنمائی کرنے والے نے کہا کہ اپنی اس بستی کو چھوڑ، یہاں سے نکل، یہ گنہگاروں کی بستی، اپنا ماحول اچھا کر۔ وہ وہاں سے نکلا، اور وہاں سے نکل کر جب وہ ہجرت کر رہا تھا، راستے میں موت آ گئی۔ میرا بھائی ماحول بدلنے کے لیے اس نے ہجرت کی، راستے میں موت آئی، اللہ نے جنت اس کے نام لگا دی۔ بات صرف اتنی ہے کہ انسان اور اسلام اور پھر ماحول یہ آپس میں اتنا گہرا ربط رکھتے ہیں کہ محمد کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے ابتدائی 13 سال جو آپ نے نبوت کی حالت میں گزارے ہیں، یہ 13 سال ایک طرف رکھیے، جب دیکھا گیا کہ اب مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور اسلام کا دور دورہ ہونے والا ہے، ماحول کو بدلنے کے لیے اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ہجرت کیجیے، اب یہاں پر نہیں رہنا، آپ مدینہ کے اندر جائیے۔ ماحول انسان کے اوپر بہت جلدی اثر کرتا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، اصل مہاجر وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی طرف لگا لیتا ہے، اللہ کے منع کردہ کاموں سے رک جاتا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، میرا بھائی رمضان زندگی میں کتنی مرتبہ آیا، کئی ایسے بھی ہیں 40 مرتبہ رمضان دیکھ چکے، 20 مرتبہ رمضان دیکھ چکے، لیکن اس رمضان کے آنے اور چلے جانے کے بعد کا جو دورانیہ ہے اس میں ہماری زندگی کے اندر تبدیلی نہ آئے، تو میرا بھائی کہیں ہم گھاٹے کا سودا تو نہیں کر رہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل کرے جن کی زندگیوں میں رمضان آتا ہے اور ان کو جہنم سے آزاد کروا دیتا ہے، اور وہ لوگ جو رمضان کے اس مہینے کو پا لینے کے بعد اللہ رب العالمین کے لیے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے آتے ہیں، اپنے ماحول کو بدل لیتے ہیں،
اپنے آپ کو گناہ کے اثرات سے بچا لیتے ہیں۔ یقین کیجیے ایسے لوگ اللہ رب العالمین کی طرف سے خوشخبری ہے، من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ۔ آپ اللہ کے لیے کسی گناہ کو چھوڑ کر دیکھیے دنیا میں ہی اللہ کو کیسے عظیم بدلے عطا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا یہ مقدس مہینہ، اس کے اندر جہاں اللہ رب العالمین نے ماحول کو بدلنے کے متعلق قرآن کریم کے اندر کئی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، وہی سب سے مشہور حدیث کہ غلقت ابواب النیران، ہم نے ماحول کو بدلتے ہوئے جہنم کے دروازے بند کر دیے، آسمان کے دروازے کھول دیے، جنت آپ کے لیے کھول دی گئی، ماحول بدلا ہوا ہے اور آوازیں لگ رہی ہیں کہ خیر کے طلبگار آگے بڑھ کے اپنے رب کو منا لے، اور گنہگار شخص رک جا، ذرا سوچ تو صحیح کہ جس رب نے جیتا جاگتا تجھے بنایا، عقل عطا کی، شعور عطا کیا، سارا جسم صحیح سالم بنایا، اب ذرا آگے بڑھ کے اپنے رب کو منا لے، قرآن کی تلاوت کر لے، اپنے گھر کے رنگ کو اسلامی رنگ کے اندر ڈال لے، دیکھ تیری زندگی کے اندر کتنے ہی معاملات آسان کر دیے جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل کرے جنہیں اللہ رب العالمین جہنم سے آزاد کرتا ہے۔